سینا او اختانا، بندہ دعا مانگتا ہے پروردگار عالم لا تواخذنا ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں ہمارا مواخذہ نہ کہ بندے کو ایک چیز یاد ہی نہیں رہی، اس نے اللہ کی نافرمانی کر دی۔ مثلا کوئی بندہ ایسا مشغول ہوا اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ نماز کا ٹائم گزر گیا، یہ نسیان ہے۔ ایک ہے خطا کا مطلب یہ ہے کہ بندہ چاہتا لیکن اس سے بلا ارادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک بندہ جو ہے وہ حالت روزہ میں وضو کر رہا ہے، اگر تو اسے یاد ہی نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے اور وہ پانی کا گھونٹ اندر انڈیل لے تو یہ نسیان ہے۔ اگر اسے یاد تو ہے لیکن بلا ارادہ اس کے حلق میں پانی کا گھونٹ چلا گیا تو یہ خطا ہے۔ نسیانن گناہ ہوتا ہے یا خطاً ہوتا ہے؟ اور تیسرا یہ ہے کہ گناہ عمدن ہوتا ہے، بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے، بندہ جان بوجھ کے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب اپنے مقرب بندوں کا ذکر کیا تو انہیں یہ سکھایا کہ وہ یہ کہتے ہیں ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا، پروردگار عالم نسیان اور خطا پہ مواخذہ نہ فرمانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے مالک ہم تو نسیانن گناہ کرنے سے بھی بچتے ہیں، خطاً گناہ کرنے سے بھی بچتے ہیں، تو ہم عمدن تیری نافرمانی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بندے کی ابدیت ہے، یہ ابدیت کی شان ہے۔ اور پھر مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جس سے خطاً گناہ ہو سکتا ہے، نسیانن گناہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ عمدن اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہی نہیں ہے۔ لیکن دعا مانگنے میں بالمعنی یہاں پہ عمدن کو اولیت حاصل ہوگی کہ مولا جب ہم نسیانن سے معافی مانگتے ہیں، خطاً سے معافی مانگتے ہیں، تو عمدن سے تو بدرجہ اولا معافی مانگیں گے نا۔ اصل گناہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو علی وجہ العمد کیا جاتا ہے۔ تو بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے اظہار عاجزی کرتا ہے، ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا، پھر ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، پھر وہ کہتا ہے مولا ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو پہلے لوگوں پر ڈالا گیا تھا۔ اس درس قرآن میں جو لوگ موجود تھے، وہ جو میں یہود کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ ان کی سرکشی کے سبب ان پر احکامات سخت سے سخت ہوتے گئے، اور اگر کوئی بندہ وہ گناہ کرتا تو اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا تھا کہ اس نے رات کو یہ گناہ کیا ہے، کہ پروردگار ہم گناہ گار ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، ہم خطا کار ہیں، ہم سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن مولا اپنے کریم نبی کے صدقے میں ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جیسا پہلے لوگوں پر ڈالا گیا تھا، احکامات میں نرمی فرمانا۔ اور پھر کیا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، او بچو الگ الگ ہو کے بیٹھو، الگ الگ ہو جاؤ، الگ الگ ہو جاؤ، دور دور ہو کے بیٹھو۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، پروردگار عالم ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ کبھی کبھی بندے کو نا اپنی طاقت کا بڑا غرور آ جاتا ہے کہ جناب میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میرے اتنا حلقہ احباب ہے، میرے اتنے پلازے ہیں، میرا رب اس چیز پہ قادر ہے کہ تیرے ہاتھ میں وہ بیماری آ جائے، تیرے سارے پلازے لگ جائیں، تیری بیماری ٹھیک نہ ہو، تیری ساری دولت لگ جائے، تیرا مرض ٹھیک نہ ہو،
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، میرے مالک ہم کمزور ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہماری طاقت سے زیادہ ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ ہے، اس کا سب کچھ لٹ جاتا ہے، وہ مر تو نہیں جاتا نا اس سے، لیکن اس کی زندگی اس کی موت سے بری ہو جاتی ہے۔ تو یہ آداب سکھائے گئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عجز کا اعتراف کرتے رہو کہ مالک ہم کچھ نہیں، ہماری طاقت کچھ نہیں، ہمارے وسائل کچھ نہیں، صرف تیری ہی ذات پہ ہمارا آسرا ہے، تیری ہی ذات ہمارا سہارا ہے، ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ۔ پھر بندہ کیا کہتا ہے؟ واعف عنا، پروردگار ہمیں معاف کر دے۔ یعنی معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ فرض کریں ایک بندے کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے جو مختلفی ہے، بندہ جاتا ہے اس کے پاس کہ میں اس بات کو رفع دفع کروں، وہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھ تم نے یوں کیا تھا، تم نے یوں کہا تھا۔ وہ کہتا ہے بھائی میں تو اس سے بحث کرنے نہیں آیا، میں تو اس سے معافی مانگنے آیا ہوں، میں تو اس سے بحث کرنے نہیں آیا، میں تو اس سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ تو اس بندے کا دل پسیج جاتا ہے، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا بھائی معذرت کرتے ہوئے آئے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوگی، میں معافی مانگتا ہوں، میں اپنی غلطی پر معافی مانگنے آیا ہوں۔ جس بندے کے پاس اس کا بھائی معذرت کرتا ہوا آئے تو تیرے پاس بحث کرنے نہیں آیا، میں تیرے پاس معافی مانگنے آیا۔ تو جب بندے کا دل پسیج جاتا ہے تو میرا رب تو ویسے ہی بڑا کریم ہے۔ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کہ ہستیم میں آنے دو کریم۔ مولا تو بھی کریم ہے، تیرا نبی بھی کریم ہے، ہم خوش قسمت ہیں کہ دو کریموں کے درمیان ہیں۔ تو بندہ کیا کہتا ہے؟ واعف عنا، مالک ہمیں معاف کر دے۔ ہم کوئی دلیل نہیں دیتے کہ ہم نے وہ گناہ مجبوری سے کیا تھا، وہ گناہ اس لیے کیا تھا، نہیں مالک کوئی بات نہیں، تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تجھ سے معافی مانگنے کے لیے آئے۔ واعف عنا واغفر لنا، اور معاف کر دے ہمارے گناہوں کو۔ ہم نے جو بھی گناہ کیے ہیں ہم کوئی دلیل نہیں دیتے۔ دیکھیں بندہ جو ہے نا، یہ اس وقت تک گناہ نہیں کرتا جب تک اپنے ضمیر کو ایک وضعی دلیل کے ساتھ خاموش نہیں کروا لیتا۔ بل الانسان والا نفسہ ہی بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ اللہ نے انسان کے اندر ایک ضمیر رکھا ہے، جب تک وہ ضمیر مطمئن نہیں ہوتا بندہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ بندہ دنیا جہان کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اندر بیٹھے ہوئے مفتی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ پھر بندہ دلیلیں کرتا ہے۔ ایک ڈاکو سے آپ پوچھیں نا ڈاکہ کیوں مارتے ہو، وہ بھی آپ کو ڈاکے کے جواز پہ 10 دلیلیں دے گا۔ چور سے پوچھو، وہ چوری کے جواز پہ 10 دلیلیں دے گا آپ کو۔ رشوت خور سے پوچھو، وہ رشوت کے جواز میں 10 دلیلیں دے گا۔ یہاں اللہ نے بندے کو زبان دی ہے، سوچتا ہے اور بولتا ہے، لیکن ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، جس دن اللہ کے جلال سے جائیں گی اور سوائے سانسوں کی آواز کے کوئی آواز نہیں آئے گی۔ تو بندہ دلیلیں کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے جب میری بارگاہ میں آؤ نا تو دلیلیں نہ دیا کرو، کہا کرو واغفر لنا، مولا بس غلطی ہو گئی، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر۔
واعف عنا واغفر لنا، پھر کیا؟ وارحمنا، اور تو ہمیں ہم پر رحم فرما دے۔ اگلا جملہ ہے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، پروردگار عالم تو ہی تو ہمارا آسرا ہے، اور دنیا کے سہارے اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ میرے مالک، جب میں دنیا میں اپنے بھائی سے بھی کچھ مانگتا ہوں تو میری عزت نفس مجروح ہوتی ہے، لیکن جب میں تجھ سے مانگتا ہوں تو میری عزت میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ بندے کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے مانگتا رہے۔ یہ جو ہے نا انت مولانا، عربی جس بندے کو سمجھ ہے وہ سمجھتا ہے اس میں کیا کہا گیا ہے۔ یہ ضمیر پہلے لا کے نا حکم کو منحصر کر دیا گیا ہے ایک چیز میں۔ اور مثلا دیکھیں، میں ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ دعا جو ہے نا، دعا کی قبولیت کی شرائط یہ نہیں ہے کہ بندے کے جملے بڑے مکفّا اور مسجع ہوں۔ دعا کی قبولیت کی یہ شرط نہیں ہے کہ بندہ دعا کسی خاص انداز میں، بڑے اونچے انداز میں، بڑے اونچے الفاظ میں مانگ رہا ہو۔ دعا کی قبولیت کی شرط ہے اضطرار۔ اضطرار کا مطلب یہ ہے کہ مالک تجھ سے مانگتا ہوں، تیرے سوا کوئی نہیں ہے مجھے دینے والا۔ اضطرار، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بے بس کر دینا، اس کو اضطرار کہا جاتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ اپنے والد سے کہتا ہے کہ مجھے سائیکل دو۔ اب والد کہتا ہے کہ یار پیسے نہیں ہیں۔ بچہ کہتا ہے نہیں میں نے سائیکل لینا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، یہ محبت کے جھگڑے ہوتے ہیں جی اولاد میں اور والدین میں۔ وہ کہتا ہے نہیں میں نے لینا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں پیسے نہیں ہیں۔ اب جب بچہ مچل کے یہ کہے گا نا کہ آپ ہی تو میرے ابو ہیں، میں آپ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا، تو باپ کا دل پسیج جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں اضطرار۔ جب بندہ یہ کہتا ہے نا انت مولانا، میرے مالک تو ہی تو ہمارا آسرا ہے، تو ہی تو ہمارا مولا ہے، اگر تو ہمیں عطا نہیں کرے گا تو ہم کس در پہ جائیں گے، ہم کہاں جائیں گے؟ اے مالک ارض و سما، مجھ پہ کرم کر، یا مجھ کو بتا تیرے سوا کون ہے میرا۔ جب میرا ہے ہی کوئی نہیں تیرے سوا تو پھر میں کس سے مانگوں گا؟ انت مولانا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ پروردگار ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ کبھی آپ نے اس پہ غور فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے کھڑا ہے، یا عاجزی کرتے ہوئے دعا مانگ رہا ہے، بیچ میں آ گیا کافروں پر ہماری مدد فرما، تو یہاں کافروں سے مراد صرف میدان جنگ والے کافر نہیں ہیں، بندے کا نفس امارہ بھی کافر ہے، حد سے بڑی ہوئی خواہش بھی کافر ہے، حد سے بڑی ہوئی تمنا بھی کافر ہے۔ عرض کیا مولا میں تیرا بندہ ہوں، مجھے تمام سرکشوں سے بچا کر اپنی پناہ میں لے لے، اگر میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ پھر آگے جا کے ایک دعا آتی ہے اسی بالکل اگلی صورت میں، سورہ آل عمران کے شروع میں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ایمان والے بندے یہ کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، میرے مالک ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی ہے۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. لا تزغ قلوبنا سے کیا مراد ہے؟ جس طرح دولت کا تکبر ہوتا ہے نا، منصب کا تکبر ہوتا ہے، اسی طرح بندے کو عبادت کا تکبر بھی آ جاتا ہے، اپنی معاملہ فہمی کا تکبر بھی آ جاتا ہے. لا تزغ قلوبنا سے مراد یہ ہے مالک کہ ہم جس ہدایت پہ چل رہے ہیں یہ ہماری عقل و دانش کا نتیجہ نہیں ہے، یہ تیرے کرم کی برکھا ہے، یہ تیرے کرم کا صدقہ ہے. مالک ہم جو حق پر قائم ہیں اپنی دلیلوں کی بنیاد پر قائم نہیں ہیں، دلیلیں ٹوٹتی رہتی ہیں. علم تے رب نے اینا دیتا جڑا علماں وچ نہ آوے، تے علم تے رب نے اینا دیتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے. یہ دلیلیں ٹوٹتی رہتی ہیں. میرے مالک ہم جو ہدایت پر ہیں نا یہ تیری نظر کرم کا صدقہ ہے. مولا یہ نظر کرم ہم سے پھیر نہ لینا. ربنا لا تزغ قلوبنا، میرے مالک ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا. کبھی کبھی جو دل ٹیڑھے ہوتے ہیں نا یہ بندے کے گناہوں کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں. قرآن میں کہا گیا نا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو ہم نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. یہ میں کبھی کبھی دعا میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو اپنی بندگی کے راستے میں رکاوٹ نہ بنا. ایکچولی وہ اس چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا، مالک ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی. یعنی ہدایت ہم نے نہیں پائی تھی، یہ ہماری عقل و دانش کا نتیجہ نہیں تھا. مالک ہدایت تب ملی تھی جب تیرا کرم ہو گیا تھا. وہ جو محدث گمراہ ہو گئے تھے نا جب انہوں نے توبہ کی تو بعد میں ان سے پوچھا، ان کو اللہ نے دوبارہ ہدایت دی کہ کیا ہو گیا تھا. یہ عبداللہ اندلسی ایک محدث تھے، ان کا لمبا چوڑا ایک قصہ ہے. ان سے پوچھا کیا ہو گیا تھا؟ کہنے لگے میں ایک بت پرست بستی کے پاس سے گزرا، میں نے دیکھا وہ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو میرے دل میں خیال آیا بڑے پاگل لوگ ہیں، ہاتھوں سے بت تراشتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اور جتنا مقام بڑا ہوتا ہے اتنا سوال بھی زیادہ ہوتا ہے. تو جب میں نے دل میں یہ بات سوچی تو مجھے آواز آئی تو جس ہدایت پر ہے وہ تیری عقل و دانش کا نتیجہ نہیں ہے، وہ بھی ہمارا کرم ہے. تو ان بندوں کو حقارت سے کیوں دیکھتا ہے؟ بس اس کے بعد میری ہدایت سلب کر لی گئی اور میں عیسائی ہو گیا. بعد اذ ہدیتنا، پھر کہا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، پروردگار ہمیں اپنی جناب سے سدا رحمت نصیب فرما. بندے کو کبھی نہیں کہنا چاہیے مالک میرا امتحان لے لے، مالک میں بڑا مضبوط ہوں. بندے کو ہمیشہ رب سے اس کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، میرے مالک تو ہی تو ہے ہمیں ہمیشہ سے عطا فرمانے والا. جب تو نے ہمیشہ مجھے عطا فرمایا ہے تو اب بھی مجھے عطا فرما. میں تیری رحمت کا سوالی بن کے تیرے دربار میں کھڑا. سامعین محترم، وقت ختم ہو رہا ہے. بہت سی دعائیں تھیں، میں ایک دعا پر اس بات کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ کبھی پھر یہ کچھ سیزنل گفتگو گزر جائے تو پھر میں کبھی اس ٹاپک کو لوں گا. اور وہ حضرت موسیٰ کی دعا آپ سب کو آتی ہے، بچے بھی اس کو یاد کر لیتے ہیں تیسری چوتھی جماعت میں. کہتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری، میرے مالک مجھے شرح صدر نصیب فرما. شرح صدر کا مطلب لفظی معنی ہے سینے کو پھاڑ دینا، اور اس سے مراد یہ ہے، دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے وہ بھی سکھا دیتا ہے جو اس نے نہیں پڑھا ہوتا.
اور جب تک شرح صدر نہ ملے، میں کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ تقریر وہ نہیں ہوتی جو تم سوچ کے آتے ہو، تقریر وہ ہوتی ہے جو دوران تقریر تمہیں اللہ سکھاتا ہے، اس کو شرح صدر کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم میرے سینے کو کشادہ کر، مطلب کیا ہے؟ مجھے شرح صدر نصیب فرما۔ سرکار نے فرمایا جو بندہ اپنے علم پہ عمل کرتا ہے اللہ اسے وہ بھی سکھا دیتا ہے جو اس نے سیکھا نہیں ہوتا۔ یہ غزالی، یہ رومی، یہ رازی، یہ قرطبی، یہ سارا کچھ پڑھ کے انہوں نے نہیں لکھا، ان کے اخلاص کے صدقے میں اللہ نے انہیں شرح صدر نصیب فرمایا تھا۔ ارے اگر شرح صدر نہ ہو تو علم فساد کا ذریعہ بن جاتا ہے، اگر شرح صدر مل جائے تو علم اللہ کا نور بن جاتا ہے۔ رب اشرح لی صدری، پھر کہا ویسر لی امری، میرے معاملے کو آسان کر دے۔ ایک بندہ کام کر رہا ہے، وہ بیمار ہو جائے، کام دھرے کا دھرا رہ گیا، اس پر کوئی مصیبت آ جائے، کام دھرے کا دھرا رہ گیا، نہ جانے کتنی رکاوٹیں بن سکتی ہیں۔ بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، مالک علم بھی تجھ سے مانگتا ہوں اور علم تقسیم کرنے کے مواقع بھی تجھ سے مانگتا ہوں، ویسر لی امری، میرا معاملہ آسان کر دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اس کا ایک تو ہے نا وہ انگارہ اٹھا کے رکھ لیا، اب اسرائیل کی روایت ہے، اسرائیلیات میں سے ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے مالک میرے زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ میری بات لوگوں کے دلوں میں اترتی چلی جائے۔ یہ جو کلام کی تاثیر ہے نا، تاثیر کلام، اس جملے میں وہ مانگی گئی ہے۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وہ ممتاز مفتی صاحب کہا کرتے تھے کہ میں تو صرف لفظ لکھ سکتا ہوں، ان میں جان تو میرا رب ڈالتا ہے۔ یہاں لفظوں میں جان ڈالنے کی دعا ہے جو بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتیں ادا کرنی ہے وہ